25 دسمبر کے عنوان سے آپ دیکھیں، کتب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، کہیں بھی آپ کو جو ہے 400 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 400 سال تک کہیں بھی 25 دسمبر کو کرسمس کے عنوان سے تقریبات مناتے ہوئے کوئی نظر نہیں آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق تاریخ متعین نہیں ہے، جس طرح ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 12 ربیع الاول متعین کر دی کہ آپ کی تاریخ ولادت ہے، حالانکہ کہیں صحیح حدیث میں تاریخ کا تعین نہیں ملتا۔ اسی طرح ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کو 400 سال بعد جا کر کے جو ہے، آج سے 1600 سال پیچھے آپ چلے جائیں تب آپ کو ملے گا کہ وہاں پر 426 عیسوی کے اندر انہوں نے اس تاریخ کو متعین کیا ہے۔ ابتداءً جو ہے مبارکبادیں چلیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ خرافات جو ہے وہ بڑھتی چلی گئیں، اور آج کرسمس کے موقع کے اوپر پوری دنیا کے اندر جو خرافات چل رہی ہیں وہ انتہا درجے کی ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ انجیل اگر اٹھا کے دیکھیں، اس میں زنا حرام ہے، اس میں شراب حرام ہے، اس میں یہ گانا بجانا حرام ہے، یہ ساری چیزیں انجیل کے اندر بھی حرام ہیں، شریعت عیسوی کے اندر بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود آج یہی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کے دنیا کے اندر جو طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایک ملک کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک دن کے اندر 7 ارب پتہ نہیں کتنے کروڑ کی شراب نوشی جو ہے وہ کی جاتی ہے اور طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے عنوان سے۔ اور پھر اس پر جو خصوصاً مسلمانوں کے لیے اس کے اندر سبق ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ خراق عادت کام کر سکتا ہے، وہ بغیر باپ کے بچہ ماں کو دے سکتا ہے اور بغیر ماں کے بھی بچہ باپ کو دے سکتا ہے، بغیر ماں اور باپ کے بھی اللہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ اس بات پر قادر ہیں، تو اس لیے اللہ کی قدرت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے نبوت بھی عطا فرمائی، رسالت بھی عطا فرمائی، کتاب بھی عطا فرمائی، پھر آپ کی مناسبت سے اللہ نے آپ کو معجزات بھی عطا فرمائے، اس انداز میں معجزات عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ صرف اللہ کی خاصیت ہے، لیکن یہ معجزہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آپ کسی قبر پر کھڑے ہو کر کے فرماتے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے کھڑا ہو جا، مردہ قبر سے اٹھ جایا کرتا تھا۔ آپ کو اللہ جل شانہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا، پتھر کا مٹی کا پرندہ بنا کر کے اس کو پھونک مارتے اور فرماتے کہ اڑ قم بِإِذْنِ اللہ کی اجازت سے، تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا۔ یہ سارے معاملات، یہ معجزات، یہ بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی کر رہا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، اس میں پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، وگرنہ اللہ کا نبی جس وقت جو چاہے وہ معجزہ ظاہر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، جو انہوں نے عقیدہ بنایا کہ یہ الہ ہیں، یا اس طرح جس طرح کبھی 3 خداؤں کا عقیدہ، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ کا بیٹے کا عقیدہ اور حضرت مریم کا اللہ کی زوجہ ہونے کا عقیدہ، یہ صراحتاً شرکیہ عقیدے ہیں، مشرکانہ عقیدے ہیں۔ ان عقیدوں سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، اور اہل علم نے یہ لکھا ہے جو میری کرسمس جو ہے وہ کہتے ہیں اور اس کی جو مبارکباد دیتے ہیں، اس کا لغوی اور لفظی معنی ہی یہ ہے کہ آج کے دن اللہ نے بیٹا جنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ہم اپنی دوستیاں نبھانے کے لیے یا محلہ داری نبھانے کے لیے یا کوئی اور تعلق نبھانے کے لیے جو ہے کرسمس کے کیک کاٹنے کی تقریب میں بھی شریک ہوتے ہیں، کیک کھا بھی لیتے ہیں اور کیک جو ہے اس پر ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، میری کرسمس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے شرکیہ افعال ہیں۔ مسلمانوں کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کی اولاد ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے دن اللہ نے بیٹا جنا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ صاحب اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے میری کرسمس کسی کو کہنا، مبارکباد دینا، کوئی بھی تعلق نبھانے کے لیے، جس طرح عموماً ہمارے سیاستدان ووٹوں کے حصول کے لیے جو ہے، اقلیت کے ووٹوں کے حصول کے لیے ایسی تقریبات کا حصہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے ایمانوں کی خیر منانی چاہیے۔ سب سے قیمتی چیز، بہترین چیز جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان ہے۔ اللہ نے واضح فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہو کہ تین ہیں، انما الہکم الہ واحد، ایک ہی اللہ ہے، تین خدا نہیں ہیں، ایک ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلط ہے، وہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے بچنا چاہیے اور اس کا معاون بننے سے بھی بچنا چاہیے۔